أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل صدق الله العلي العظيم۔ کل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ جبریل امین نے آ کر حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ آپ کا بیٹا پیدا ہوگا، تو انہوں نے کہا کہ کیسے پیدا ہوگا؟ تو جبریل امین نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت و قدرت میں ہے، تخلیق میں ہے، اللہ رب العزت آپ کو بچہ عطا فرمائے گا۔ تو پھر یہ بھی پڑھا تھا جب بچہ پیدا ہوا تو بچے نے خود بولنا شروع کر دیا، یہ بھی قدرت کی نشانی تھی، اللہ رب العزت نے ظاہر کر دی۔ اس جو ابھی میں نے آیات پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفات کو بیان فرمایا۔ کیا بیان فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہم نے آپ کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی۔ اور اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ حالانکہ تورات اور انجیل کا ذکر آگے ہے، اس سے کون سی کتاب مراد ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی۔ تو اس کتاب سے مراد کون سی کتاب مراد ہے؟ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اس کتاب سے مراد تمام امور دینیہ ہیں۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اس کتاب سے مراد اللہ رب العزت ہم سے یہ فرما رہے ہیں زبور کا علم ہوگا۔ بعض حضرات نے یہ لکھا کہ اس سے مراد احکام اور سنت ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا اس کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے۔ بعض حضرات نے یہ لکھا اس کتاب سے مراد ان کو پڑھنا لکھنا سکھایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے آنے والے جتنے بھی انبیاء تھے ان کو اللہ رب العزت نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے۔ لیکن ہمارے پیارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ جو اللہ رب العزت نے ان کی صفت میں کیا رکھا تھا؟ ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ ہم کہتے ہیں نا ہمارے نبی امی نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ ایسے نہیں، ہم اللہ اکبر ایسا کبھی نہ سوچے ہم جیسے وہ تھے ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم سے بہت زیادہ آگے تھے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو لکھنے کا علم دیا۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا اس سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے، اور حکمت سے مراد دنائی ہے، سنت ہے، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام اہل اسلام کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحیح ہے نا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا ہے۔ دوبارہ وہ تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے 40 سال گزاریں گے، 40 سال اس امت محمدیہ کے نگران بن کر، ذمہ دار بن کر وہ زندگی گزاریں گے، لوگوں کو دین تبلیغ، دین محمد کی تعلیم دیں گے، وہ اپنی تعلیم نہیں دیں گے۔ تو اس سے یہی مراد ہے قرآن مجید کا علم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس دنیا میں، 40 سال گزاریں گے، اہل و عیال بھی ان کے ہوں گے، شادی بھی کریں گے، یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، شادی بھی کریں گے، ان کے بچے بھی ہوں گے، پھر وہ ان کی تدفین ہوگی روضہ رسول کے اندر۔ تو اس کتاب سے مراد قرآن مجید کی تعلیم ہے اور حکمت ہے۔ تو کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ دین محمدی، دین شریعت پر عمل کریں گے، اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یا اللہ کہ مجھے پیدا فرما دین محمدی میں، مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنانا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی یہ بھی دعا قبول فرمائی کہ ان کو امت شریعت محمدیہ میں بھیج دیا دوبارہ۔ اب کیا ہے کہ وہ کیسے عمل کریں گے؟ سب سے پہلے وہ جب نازل ہوں گے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق کی جامع مسجد اموی میں نماز پڑھا رہے ہوں گے، فجر کی نماز، تکبیر ہو رہی ہوگی، پھر آواز پیچھے یہ لگے گی نظر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہو گئے ہیں۔
تو حضرت امام مہدی وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے، کیونکہ حضرت امام مہدی کا درجہ بہت اونچا ہے، پیغمبر تو پھر پیغمبر ہے، اور امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا درجہ کسی صحابی کے درجہ کو نہیں پہنچ سکتا، جو ان کا درجہ کسی صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، پیغمبر کی شان تو پھر پیغمبر تھی، تو اس لیے وہ پیچھے ہٹنے لگیں گے۔ تو حضرت یہ بھی لکھا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پہ ہاتھ رکھیں گے، نہیں آپ پڑھیں، میں آپ کے پیچھے اقتدا کرتا ہوں، آپ امامت کریں۔ تو فجر کی نماز امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے پڑھیں گے، باقی 5 نمازیں یہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھیں گے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی شریعت میں 2 نمازیں فرض تھیں، اور اس امت میں 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ شریعت محمدیہ پہ عمل ہو گیا نا، وہ 5 نمازیں ادا کریں گے۔ اس سے مراد یہ والحکمہ، اور حکمت کی کتاب ہے، اور حکمت دنئی، کیونکہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزات بھی پیش کر دیے۔ کل آئے گا انشاءاللہ سارے معجزات کے بارے باتیں ہیں، لیکن اس حکمت سے ایک معجزہ بھی ایک بیان کر دوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکمت دی تھی کہ ہر نبیوں کو کوئی نہ کوئی دیکھتا ہے جس زمانے کے اندر جس چیز کا زور ہو، تو اللہ رب العزت بھی ان کو ایسا علم دیتا ہے، ایسا معجزہ دیتا ہے تاکہ وہ ماہر فن لوگ بھی ان سے عاجز آ جائیں۔ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جادو کا بہت زیادہ زور تھا، کہ فرعون کا محل میں جادوگر، آپ نے سارا سنا ہوا واقعہ یہ ان کے، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے ایک عصا دی تھی کہ یہ عصا ہے، اس کو نیچے ڈالو گے تو یہ اژدہا بن جائے گا، یہ سانپ بن جائے گا، ان کو نگل جائے گا۔ ان کے جادو کا توڑ دے دیا، وہ جادوگر لوگ بھی عاجز آ گئے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے کون سا ایسا معجزہ دیا تھا کہ ایسا معجزہ دیا، دیکھو اس وقت حکمت کے لوگ بہت زیادہ تھے، علم و طب کے لوگ بہت زیادہ تھے، وہ برس کی بیماری کو اور نبینے کی بیماری کو وہ دور کرنے سے عاجز تھے کہ ہم اس کو کیسے دور کریں، یہ مادرزاد بینا ہے، ماں سے جب پیدا ہوا یہ ایسے ہی تھا، اب ہم اس کو نبینے کو کیسے بینا کریں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا، اس نبینے کی آنکھ پہ ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اور برس والی بیماری والے پہ ہاتھ پھیرتے وہ بھی شفا یاب ہو جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ حکمت والی علم عطا فرمایا، معجزہ عطا فرمایا۔ آگے والتوراۃ والانجیل، والتوراۃ، تورات کا ذکر کیوں فرمایا؟ حالانکہ یہ تورات تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی، اس کا یہ سمجھ لیں یہ جو تتمہ ہے اس کا، تورات انجیل کا تتمہ ہے۔ تتمہ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جس طرح ایک اخبار ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے زمیمہ۔ زمیمہ کہتے ہیں جس کے اندر موٹی موٹی خبریں ہوں، تفصیل نہیں ہوتی، بس موٹے موٹے خبریں ہوں، اس تفصیل کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی کہ ایک انسان پہلے کوئی خبر، کوئی مضمون وغیرہ پڑھ لے نا، وہ سارا مضمون پڑھ لے، اب اس کے سامنے کوئی ہیڈ لائن کی سرخی آ جائے، کوئی نہ کوئی عنوان آ جائے، وہ فوراً سمجھ لیتا ہے ہاں یہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ انجیل کے اندر بھی ایسے موٹے موٹے قانون تھے، موٹی موٹی باتیں تھیں۔ تورات کا ذکر کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں مانتے تھے، ان سے معجزے کی فرمائش کرتے تھے، تو معجزے بھی ان کو دکھائے، بتایا، سب کچھ کیا۔ تو تورات کا علم وہ یوں کہتے تھے، کیونکہ یہ یہودی بنی اسرائیل جو تھے تورات کے پر علم لاتے تھے، تورات کو مانتے تھے، وہ یہ کہتے تھے اگر ان کے سامنے اگر تورات کا انکار کر دیا جائے، پھر ان کا یہ بہانہ تھا کہ یہ تو ہماری تورات کو مانتا نہیں، ہم اس پر ایمان کیسے لائیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ بھائی یہ تمہاری جو کتاب ہے تورات، اس کو بھی مانتا ہوں، میں بھی نئی شریعت لے کر کوئی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو چیزیں وہی لے کر آیا ہوں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، تو میں وہی شریعت بتا رہا ہوں، کوئی ایسی اس کے مخالف تو نہیں ہے۔ جو چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں اس تورات کے مخالف نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر ہی چیزیں موجود ہیں۔ ہاں میں تمہیں اور بھی خوشخبری دے دوں، اس تورات کے اندر اللہ رب العزت نے بعض چیزوں کو حرام فرمایا، لیکن میری شریعت میں اندر اللہ رب العزت نے اس کو حلال فرما دیا ہے۔ تو اس لیے تورات کا ذکر فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔